عقابی ذہنیت۔ زندگی میں طوطا نہ بنو۔ طوطا بہت زیادہ بولتا ہے لیکن اونچی پرواز نہیں کر سکتا، لیکن عقاب خاموش رہتا ہے اور آسمان کو چھونے کی قوت رکھتا ہے۔ یہاں 7 عقابی ذہنیت ہیں جو کہ ہم عقاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ عقاب اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے۔ عقاب چڑیا، کوے اور دوسرے چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ تنگ نظر لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو نیچا دکھاتے ہیں۔ عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے جو اس طرح ہے کہ جن لوگوں سے آپ اپنے ارد گرد گھومتے ہیں وہ آخر کار اس شخص کا تعین کریں گے جو آپ بنتے ہیں۔ اچھے لوگ رکھیں۔ عقاب کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ 5 کلومیٹر دور کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا رکاوٹیں ہیں، عقاب اپنی توجہ نہیں ہٹائے گا جب تک وہ شکار کو پکڑ نہ لے۔ مقصد رکھیں اور اپنی زندگی میں مرکوز رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا رکاوٹیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہمت نہ ہاریں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ عقاب بے خوف ہوتے ہیں۔ ایک عقاب اپنے شکار کی جسامت یا طاقت کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے شکار کو جیتنے کے لیے لڑے گا کہ اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کر لے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مشکلات کتنی بھی ہوں یا بڑی کیوں نہ ہوں، اس کی بجائے اس کا سامنا کریں۔ کامیاب لوگ بے خوف ہوتے ہیں اگرچہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقاب دلیر ہوتے ہیں۔ عقاب طوفان سے محبت کرتا ہے۔ جب بادل جمع ہوتے ہیں تو عقاب پرجوش ہوتے ہیں۔ عقابوں نے طوفانی ہواؤں کا استعمال خود کو اونچا کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایک بار جب اسے طوفان کی ہوا مل جاتی تو عقاب خود کو بادلوں سے اوپر اٹھانے کے لیے تیز طوفان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے عقاب کو اپنے پروں کو سرکنے اور آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی دوران باقی تمام پرندے درخت کی شاخوں اور پتوں میں چھپ جاتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے والے چیلنجوں سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ ان کا لطف لیتے ہیں اور انہیں منافع بخش استعمال کرتے ہیں۔ عقاب کبھی مردہ چیزیں نہیں کھاتے۔ عقاب کبھی مردہ گوشت نہیں کھاتے۔ دوسرے لفظوں میں عقاب کھجلی نہیں کرتا۔ یہ صرف اس شکار کا گوشت کھاتا ہے جو خود مارتا ہے۔ یعنی اپنی ماضی کی کامیابی پر بھروسہ نہ کریں، فتح کرنے کے لیے نئی سرحدیں تلاش کرتے رہیں۔ اپنے ماضی کو چھوڑ دو جہاں وہ ماضی کا ہے۔ عقاب تربیت کے لیے تیار رہتا ہے۔ گھونسلے میں وہ پنکھ اور نرم گھاس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ بچے اڑنے کی تیاری میں بے چین ہو جائیں اور آخرکار وہ اڑ جاتے ہیں، کیونکہ گھونسلے میں رہنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنا آرام کا علاقہ چھوڑ دیں جہاں کوئی ترقی نہیں، آخری لیکن کم ترین نہیں۔ عقاب قوت حیائی رکھتا ہے۔ جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پنکھ کمزور ہو جاتے ہیں جو اسے اتنا تیز اور اونچا نہیں لے جا سکتے جتنا اسے جانا چاہیے۔ یہ اسے کمزور بناتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس لیے وہ دستبردار ہو جاتا ہے تاکہ پہاڑوں سے دور رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے جسم کے کمزور پروں کو اکھاڑ کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے اور اس کے پنجے چٹان کے خلاف ہوتے ہیں جب تک کہ وہ بالکل عریاں نہ ہو جائیں۔ یہ ایک بہت خونی اور تکلیف والا عمل ہے۔ پھر وہ اپنے چھپنے کی جگہ پر رہتا ہے جب تک کہ نئے پنکھ، چونچ اور پنجے نہ اگائے اور پہلے سے کہیں زیادہ اونچا اڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ اس کا مطلب کبھی کبھار ہمیں اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو۔ جو ہم پر بوجھ ڈالتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انہیں جانے دینا چاہیے۔ شکریہ۔